اب جو میں آپ کو پیغام دینے لگا ہوں اسے آپ تھوڑا دل میں درد رکھ کر سماعت کیجیے گا۔ بہت ہی اہم پیغام ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگ بیٹیوں کی پیدائش پر چہرہ بگاڑ لیتے ہیں۔ ان کو خبر ہوتی ہے کہ مجھے بیٹی پیدا ہوئی ہے تو ان کے دل میں غم کی کیفیت آ جاتی ہے، بیٹیوں سے نفرت کرتے ہیں۔ پتہ نہیں کیسے مسلمان ہیں۔ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے نبی نے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹیوں سے محبت کا پیغام دیا ہے۔ کہیں سبحان اللہ۔ بیٹیوں سے محبت کا پیغام دیا ہے۔ ایک بہترین واقعہ میں آپ کی سماعت کی دہلیز پر رکھ رہا ہوں۔ حضرت صعصع بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں آئے اسلام لانے کے لیے، قبول اسلام کے لیے آئے، حضور کی بارگاہ میں آئے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے۔ حضور نے فرمایا، پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دور جاہلیت میں جو ہم نے نیکیاں کی ہے، کیا اللہ تعالیٰ اس کا بھی ہمیں اجر عطا فرمائے گا؟ حضور نے فرمایا، بتا تو صحیح، تو نے کیا نیکی کی؟ تو کہنے لگے حضرت صعصع بن ناجیہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن میرے 2 اونٹ گم ہو گئے تھے۔ 2 اونٹ گم ہو گئے، میں ان کی تلاش میں جنگل کی طرف نکل پڑا۔ جنگل کی طرف نکل پڑا، یہاں تک کہ میں ایسے مقام پر پہنچ گیا جہاں پرانی آبادی تھی، لوگوں کی تعداد تھی۔ تو میں نے دیکھا ایک بوڑھا شخص میرے دونوں اونٹوں کی نگرانی کر رہا تھا۔ میں اس کے پاس گیا اور کہا کہ یہ دونوں اونٹ میرے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ یہ دونوں جانور اونٹ چرتے چرتے یہاں تک آ گئے، اگر تمہارے ہیں واقعی تو تم لے سکتے ہو۔ صعصع کہتے ہیں کہ ہم دونوں یہ بات کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے کہ اتنے میں اس نے کھجور اور پانی منگوا لیا۔ ہم نے وہ کھانا پینا شروع کر دیا، کھجور تناول کرنے لگے، پانی پینے لگے کہ اتنے میں ایک بچے کی رونے کی آواز آئی۔ ایک بچے کی رونے کی آواز آئی تو اس بوڑھے شخص نے پوچھا کہ بتا کہ جس بچے کی ولادت ہوئی ہے وہ کیا ہے، کیا آئی، بیٹی آئی یا بیٹا؟ اپنے گھر والے سے پوچھنے لگا۔ تو حضرت صعصع کہتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس شخص سے پوچھا، بتاؤ بیٹی آئی تو کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا کہ اگر بیٹا اگر آیا، بیٹے کی پیدائش اگر ہوئی تو ہمارے قبیلے کی شان بڑھائے گا، وہ ہمارے قبیلے کی عظمت کو وہ بلند کرے گا، ہمارے خاندان کے فخر اور عزت کا وہ سبب بنے گا، اس لیے ہم اس کو پوس پال کر بڑا کریں گے، عزت ہمیں اس سے ملے گی۔ اور اگر بیٹی آئی، بیٹی کی ولادت اگر ہوئی تو اس کے سبب ہمیں ذلت ملے گی۔ میں اپنے داماد کے سامنے اپنی گردن میں جھکا نہیں سکتا، میں جھک کر نہیں رہ سکتا، بیٹی کی پیدائش پر آنے والی مصیبت میں برداشت نہیں کر سکتا، لہٰذا میں اگر بیٹی پیدا ہوئی تو میں اسے ابھی دفن کرا دوں گا۔ اللہ اکبر، میں ابھی اسے زندہ دفن کرا دوں گا۔ کہتے ہیں حضرت صعصع، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جب یہ سنا نا تو میرا دل نرم ہو گیا، اس بات سے میرا دل لرز گیا اور نرم ہو گیا۔ یا رسول اللہ، وہ بیٹی کو زندہ دفن کرنے کی بات کر رہا تھا۔ میں نے اس شخص سے پوچھا، تو پھر معلوم کرو کہ کیا آئی، بیٹی آئی یا بیٹا؟ معلوم کرنے پر بات معلوم چلی کہ بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے، بیٹی آئی ہے۔ تو حضرت صعصع کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا واقعی تو اسے دفن کر دے گا، کیا واقعی تو اسے زندہ دفن کرا دے گا؟ اس نے کہا، ہاں میں دفن کرا دوں گا۔ حضرت صعصع کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس شخص سے کہا کہ یہ بچی دفن مت کر، اس بیٹی کو دفن مت کر، مجھے دے دے۔ تو وہ کہنے لگا کہ اس کے بدلے میں مجھے تم کیا دو گے؟ اس کے بدلے میں تم مجھے دو گے کیا؟ میں تمہیں بچی دوں گا، تم اس کے بدلے میں مجھے کیا دو گے؟ کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس سے کہا کہ میرے دونوں اونٹ تو لے لے، بدلے میں بچی مجھے دے دے۔ تو وہ کہنے لگا، 2 اونٹ نہیں بلکہ تیسرا اونٹ جس پر تو سوار ہو کر آیا ہے، یہ اونٹ بھی ہم لے لیں گے، تینوں اونٹ لیں گے، اس کے بدلے میں تجھے بچی دیں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں اس پر راضی ہو گیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، ایک شخص کو میرے ساتھ کر دینا، گھر تک جائے گا، میں اونٹ واپس کر دوں گا اور تینوں اونٹ تیرے ہو جائیں گے، بدلے میں مجھے تو بچی دے دے۔ کہتے ہیں، یا رسول اللہ، میں 3 اونٹ کے عوض اس بچی کو لے کر گھر آیا، اپنی کنیز کو دیا اور کہا کہ اسے دودھ پلاؤ۔ کنیز نے، اس نوکرانی نے دودھ پلایا۔ یا رسول اللہ، وہ بچی میرے گود میں رہتی، کبھی داڑھی کے بالوں کو پکڑتی، کبھی سینے سے لگتی، کبھی پیار کرتی۔ یا رسول اللہ، میرا دل نرم ہو گیا، مجھے محبت بیٹھ گئی اس بیٹی کی، اس بچی کی، میرے دل میں نیکی کا چسکا چڑھ گیا۔
میرے دل میں نیکی کا چسکا لگ گیا اور میں تلاش میں نکل گیا، سبحان اللہ، میں تلاش میں نکل گیا کہ کون قبیلہ بچیاں دفن کرتا ہے۔ میں تلاش میں نکل گیا، جہاں کہیں مجھے معلوم چلتا کہ یہ قبیلہ بچیوں کو دفن کر دیتا ہے، میں اسے 3 اونٹ سونپ دیتا، بدلے میں بچی لے کر آ جاتا، سبحان اللہ، بدلے میں بچی لے کر آ جاتا۔ یہاں تک کہ میں نے یا رسول اللہ 360 بچیوں کی زندگی بچائی ہے، سبحان اللہ، 360 بچیوں کی زندگی بچائی ہے، اور آج میری حویلی میں 360 بچیاں پلتی ہیں۔ یا رسول اللہ مجھے بتائیں کیا اللہ تعالیٰ میرا مالک اس کا اجر مجھے عطا فرمائے گا؟ کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل گیا، حضور کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو گئی، حضور رو رہے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس کے بعد مجھے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگایا۔ حضرت ساسا بن ناجیہ کہتے ہیں کہ مجھے سینے سے حضور نے لگایا، میری پیشانی کو بوسہ دیا اور فرمایا کہ اے ساسا بن ناجیہ، تو اجر کا طالب ہے، تجھے تو اللہ تعالیٰ نے اجر دے دی ہے، یہی تو اجر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے ایمان کی دولت عطا فرما دی ہے، یہی تو اجر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے۔ اور سن، یہ دنیا میں تیرا اجر ہے، تیرے رسول کا تجھ سے وعدہ ہے، تیرے رسول کا تجھ سے وعدہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ رب کریم تم پہ اپنے تمام خزانے کھول دے گا، سبحان اللہ، تم پہ اپنے تمام خزانے کھول دے گا۔ یہ صلہ ہے نیکیوں کا، یہ اجر ہے بچیوں کی پرورش کا، یہ اجر ہے بیٹیوں کی پرورش کا۔ آج بھی لوگ ہیں جو بیٹیوں کی پیدائش کو منحوس سمجھتے ہیں، بیٹیوں کی ولادت کو منحوس سمجھتے ہیں۔ انہیں ایسا لگتا ہے کہ آج ہمارے گھر میں بیٹی آ رہی ہے، آج ہمارے گھر میں اگر بیٹی آ گئی تو ہمارا سر جھک جائے گا، ہماری پگڑی نیچے ہو جائے گی، ہم شرمندگی کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا۔ بیٹیوں کو بوجھ تصور کرتے ہیں، بیٹیوں کو بوجھ تصور کرتے ہیں۔ ارے اللہ کے بندے، خدا کا خوف کر کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں، اس زمانے میں بیٹیوں کی فضیلت بتائی اور بتایا کہ بیٹی رحمت ہے، بتایا کہ اللہ کی رحمت ہے، اسے زحمت مت سمجھو۔ اس دور میں بتایا جس دور میں بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی یا تو دفن کر دیا جاتا تھا یا کاٹ کر کتوں کو کھلا دیا جاتا تھا۔ ایسے دور میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹیوں کی عظمت، رفعت اور فضیلت اور رحمت بتائی اور ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، سبحان اللہ، میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو میرے عزیزو، اپنے نظریے کو بدلو، اپنی سوچ کو بدلو، اپنے خیالات کو بدلو۔ جس چیز کو دور جاہلیت میں حضور نے ختم کر دیا، اس کو آج اپنے ذہن و دماغ پر، اپنے معاشرے میں تم مسلط مت کرو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے، بلکہ تم سے اپنے چہرے انور کو پھیر لیں گے، چہرے انور کو پھیر لیں گے۔